الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا افلا تذکرون، کیا ہوا ہے، کیسے فیصلہ کر لیتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اور انسان کو کائنات کے رموز سمجھنے کے لیے جتنی استعدادات سے نوازا ہے، تو اس کو چاہیے کہ تھوڑی بہت ان کو استعمال کر لے، اللہ کی وحدانیت سے متعلق اللہ کے فرمودات کا احاطہ کرے، سمجھنے کی کوشش کرے. تو کیا آپ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا تو کیا یہ بات ہے کہ یہ جو مشرکانہ عقائد و افکار و اعمال ہیں ان سے متعلق آپ لوگوں کا کوئی دلیل بھی ہے، آپ کے پاس کوئی حجت ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ مشرک یا منکر بن جاتے ہو؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس، کوئی دلیل و حجت ہے، تو پھر وہ کب کے لیے لے آؤ تاکہ اس کو دیکھ لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں تاکہ اس کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، پرکھا جائے اور اندازہ کیا جائے کہ واقعی یہ دلیل قابل قبول ہے یا نہیں. اور ان کی یہ حماقت دیکھیں کفار اور مشرکین کی. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ اور جنوں کے درمیان یہ کوئی نسب کے قائل ہو گئے، کوئی رشتہ داری کے قائل ہو گئے، نسبی نسبت کے قائل ہو گئے. اور حقیقت کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةِ، جنت کی حقیقی تعریف اور تعارف اور اعتراف، ان کا اعتراف اس بات پر ہے کہ انہم لمحضرون، ان کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کیا جائے، ان سے محاسبہ ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا اس لیے ہے کہ آپ کو حساب لیا جائے اور آپ کے عمل کے مطابق آپ کو صلہ مل جائے. کوئی نسبی تعلق اللہ کے اور جن کے بیچ وہ کہاں سے آ گئے؟ لیکن اس کے بھی قائل ہو گئے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةِ إِنَّهُمْ لَمَحْضَرُونَ، ان کی بھی علم یہی ہے، وہ جان رہے کہ وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیے جائیں. سبحان اللہ عما یصفون. حقیقی بات یہ ہے کہ جس صفت سے یہ لوگ اللہ کو منسوب کرتے ہیں، جس صفت کو اللہ کے بارے میں یہ لوگ قائل ہیں، اللہ رب العزت اس سے بے نیاز اور بے عیب اور پاکیزہ ہے. اللہ رب العزت کو ان نسبتوں سے کوئی تشبیہ اور تشابہ نہیں ہے. الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، اللہ کی عبدیت اور عبادت اور ایمان میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دی ہے، ان کے عقائد و افکار یہ نہیں ہیں. وہ اللہ کی نازل فرمودہ وحی کے تابع ہوتے ہیں
اللہ کے کلام میں جو باتیں ہیں ان کے اعمال اللہ کے کلام کے دائرے میں ہی ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مزید کیا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔